اس کا ایک ذریعہ بھی اللہ نے اختیار کیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنی جگہ پر ہے، بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی سبب کے جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے. یہ تحفظ کیسے ملا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوع کے شرک سے اللہ نے کیسے محفوظ رکھا ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ ایسی کوئی بات جو ہے وہ منسوب نہیں کی جا سکی. پہلی بات یہ، قرآن مجید میں آپ کی بشریت کو بہت نمایاں کیا گیا کہ آپ بشر ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ مکے کے جو سردار تھے قریش کافر، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہمیں کر کے دکھا دو، یہ معجزے دکھا دو، تمہارے لیے ایک محل تیار ہو جائے فوراً دیکھتے ہی دیکھتے، ایک باغ ہو یہاں پر مکے کی سنگلاخ زمین میں بے آب و گیا وادی کے اندر، کھجوروں کا انگوروں کا باغ ہو اور اس میں چشمہ بھی بہہ رہا ہو، یہ کر کے دکھا دو. آسمان پہ چڑھ کے دکھا دو، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے دکھا دو، کچھ تو کر کے دکھاؤ نا تاکہ ہم تمہیں مانے کہ تم اللہ کے رسول ہو. ساری باتوں کا جواب کیا دیا گیا؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. اے نبی کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا، میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا ہے. میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں بشر ہوں، اللہ کا اور رسول ہوں. میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، یہ دعویٰ ہے میرا. یہی دیکھیے آپ آخری آیت سورہ کہف کی، قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی کہہ دیجئے، کان کھول دیجئے، ان کے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، میں ایک بشر ہوں تم جیسا. یوحی الی، ہاں مجھ پر وحی کی جاتی ہے. میرا اور تمہارا جو ہے فرق ہے وہ یہ ہے، تمہارے لیے علم صرف یہی ہے جو حواس خمسہ سے اور عقل سے حاصل ہو جاتا ہے، بس. میرے پاس ایک اور ذریعہ علم ہے، وہ وحی کا ہے. یوحی الی، میں ہوں تو بشر تم جیسا. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے جو تنہا ہے، اکیلا. تو بشریت کو نمایاں کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں جو بار بار آتا ہے، یہ ایک ذریعہ بن گیا کہ وہ تصورات دوسرے جو ہیں وہ لا کر شامل نہ کیے جا سکے.